توکلت علیک یا رب العالمین۔ والدین کی تربیت میں اگر صرف ان کی خواہش ہی شامل نہ ہو بلکہ بچوں کے لیے، جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے بچوں میں اپنے کمپلیکسز پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن صرف اسے خواہش کی حد تک تکمیل دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اخلاقیات بھی ہونی چاہیے اس کی تربیت میں، اور اس طرح سے کہ جب وہ آئندہ زندگی میں ان کی اس خواہش کی تکمیل میں اپنی عملی زندگی میں جب وہ داخل ہو تو اس کے پاس کچھ سنہرے اصول بھی ہوں، وہ صرف اپنے والدین کی خوشی کا ذریعہ نہ بنے بلکہ معاشرے میں ایک فعال حیثیت بھی حاصل کر سکے۔ اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک پوری مکمل شخصیت آتی ہے۔ ایک صاحب، ان کے والد کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا پولیس میں جائے، اور انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کی، وہ بچہ اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جب فخر سے یونیفارم زیب تن کیے اپنے والد کے پاس پہنچا، اس خیال سے کہ اپنی دیرینہ خواہش کو پورا دیکھ کر مجھے کتنی پیار سے گلے لگائیں گے، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے سلوٹ مارا تو والد صاحب نے ایک رول کاغذ کا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے وہ رول کھول کر دیکھا، والد صاحب نے اپنی جائیداد اس کے نام کر دی۔ اس نے ایک دم پوچھا کہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آج برسر روزگار ہوا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا اسی لیے بیٹے کہ تمہیں یہ یاد رہے کہ تم ایک کھاتے پیتے گھرانے کے صرف فرد ہی نہیں، خود صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد ہو، تو کہیں یہ تمہارا محکمہ، تمہاری یہ یونیفارم تمہیں رشوت لینے یا حرام کھانے پر مجبور نہ کر سکے۔ ایسے والدین کی اولاد، مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں ان کے حلقہ احباب میں شمار ہوا۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں اپنے پرانے لیکچرز میں ذکر کر چکا ہوں، وہ بڑا گیٹ کھولنے کا واقعہ۔ میری ان کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں رہیں۔ انہیں اسسٹنٹ جیلر کے طور پر تعینات کیا گیا اور بہت دیر تک اور بہت تفصیلی ملاقاتیں رہیں۔ میرے کچھ سوالات تھے ذہن میں کہ جیل میں ایسے کچھ قیدی بھی ہوتے ہیں کہ جو جیلر صاحب کے کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو جیلر اٹھ کر کھڑا ہو کر انہیں سلوٹ کرتا ہے قیدی۔ وہاں یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ جن جیلر صاحب کے یہ اسسٹنٹ تھے جب وہ کمرے میں آتے تھے تو اس طرح سے آتے تھے کہ جیسے کوئی چور ہو، نظریں جھکائی ہوئی، انتہائی جلد بازی میں سب سے منہ چھپاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے تھے اور کوئی فائل جلدی سے لے کر بس کمرے سے نکلنے کی کرتے تھے۔ یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگے یار دیکھو یہ جیلر صاحب اس وقت کمرے میں تشریف لائے تھے اور کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ اسی طرح سے باتیں کرتے رہے، نہ انہوں نے اٹھ کے انہیں سلوٹ کیا نہ کوئی پروٹوکول کا مظاہرہ کیا۔ تو کہنے لگے میں ان لوگوں کی طرح کا حرام نہیں کھاتا نا، تو یہ وجہ ہے میرے اندر کہ میں جرأت سے سچائی سے بات کر سکتا ہوں۔ اب دیکھو ان کی حالت، کہنے کو یہ میرا افسر ہے، کہاں ہے اس کی عزت، کہاں ہے اس کا وقار، سب کے سامنے ننگا پھر رہا ہے۔ اور وہ جیلر صاحب چپ کر کے یہ تمام باتیں سنتے رہے، اپنی فائل ڈھونڈتے رہے، اور جیسی وہ ملی ہم سب سے یعنی اپنا چہرہ بھی چھپا رہے تھے کہ ہم ان کو پہچانے نہ کبھی۔ جیسے ہماری گفتگو جو میں آپ سب کے گوشے گزار کرتا ہوں، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ جو سزائے موت ہوتی ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میرے کزن تھے، ان کو اسسٹنٹ جیلر لگایا گیا، جس دن انہیں ڈیوٹی سنبھالنی تھی اتفاقاً اسی دن کسی کی سزائے موت ہونی تھی۔ تو پہلے ہی دن جب ان کے پاس یہ کاغذ آئے کہ آج اس بلیک وارنٹ پر عمل درآمد ہوگا، وہ اسی وقت استعفیٰ دے کر آ گئے۔ تو ان کی نوکری اسسٹنٹ جیلر کے طور پر چند گھنٹے کی بھی نہیں تھی۔ تو یہ بات میں نے کی تو کہنے لگا سزائے موت یار اس بندے کو ہوتی ہے جسے اللہ پاک تھوک دے۔ کیا مطلب؟ پاکستان میں سزائے موت بہت مشکل ہے، اور جس کو ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ شخص اللہ پاک کا تھوکا ہوا تھا، اللہ بھی نہیں چاہتا تھا، یا یوں سمجھ لو کہ اللہ پاک چاہتا تھا کہ اس کا قصاص یہیں پر ہر حالت میں ادا ہو جائے تاکہ وہ سرخرو ہو کے مرے۔ بہرحال میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، اور جو انہوں نے تفصیل بتائی اپیلوں کی وہ حیران کن تھی۔ ہم یورپ اور امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو سزا ہوتی ہے تو پروسیکیوٹر سائڈ جو ہے وہ اگر مطمئن نہ ہو تو وہ اپیل کرتی ہے۔ اگر گورنر کسی کی سزائے موت کو معاف کر دے تو پروسیکیوٹر
پروسیکیوٹر دوبارہ سے اپیل کرتے ہیں کہ پبلک پروسیکیوٹر ڈیمانڈز ٹو چینج یور ورڈنگ، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں کئی سال تک لوگ ڈیتھ رو پر، یا ہمارے ہاں کوٹھری کہلاتی ہے، کوٹھی لگنا، تو اس سزائے موت کی کوٹھری میں رہتے ہیں، اور 10-15 سال ہو جاتے ہیں کہ سزائے موت انہیں عدالت سے ملی ہوتی ہے اور ان کو کہیں سے کلیمنسی ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود پروسیکیوٹرز جو ہیں، پولیس جو ہے، یعنی ایک پورا سسٹم اس شخص کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کے حق میں صرف اس کا خاندان ہوتا ہے جس نے وہ وکیل کیا ہوتا ہے، وکیل صفائی، جو کہیں اپیلیں کرتا پھرتا ہے، اور اگر کہیں اس کی اپیل منظور ہو جائے تو یہ پورے لوگ، پورا سسٹم اس کے خلاف ہوتا ہے اور اپیلیں کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اب تفصیلات سنیے۔ جس کو سزائے موت ثابت ہو گئی اس نے ساری اپیلیں کی۔ سب سے پہلے جیسے ہی 302 کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو اسی وقت اس کو سزائے موت کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ 302 کا مقدمہ ہے اور اس کی سزا موت ہے، تو اسے کوٹھی لگنا کہتے ہیں۔ اگر کبھی موقع ملا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی اسی پہلے لفظ کی وجہ سے ہوئی تھی، نہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ فوری طور پر اس پہلی کوٹھی لگنے کے فیصلے کے خلاف آگے مقدمہ چلتا ہے، تو جتنے بھی مقدمات ہیں وہ اس کوٹھی لگنے یا ابتدائی سزائے موت کا جو وہ درج ہوتا ہے مقدمہ، اس پر شروع ہوتا ہے، اور اب ان کے اوپر قتل کے الزام میں مقدمہ چلے گا، اور وکیل صفائی یہ ثابت کرے کہ بھئی اس نے نہیں کیا، اور وہ دوسری سائڈ ثابت کرے کہ اس نے کیا ہے۔ تو جب پہلی عدالت سے ان کی اپیل منظور ہو جاتی ہے کہ جی انہیں سزائے موت سے علیحدہ رکھا جائے کہ اب یہ مقدمہ چل رہا ہے، تو وہ پہلی اس چیز کو خارج کروانا پڑتا ہے، جو بھٹو کیس میں کہیں بھی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال وہ ایک لمبا کیس ہے، اس پر کبھی بات کریں گے کہ یہ جوڈیشل مرڈر کیوں کہلایا تھا۔ یہاں پر ہم عمومی طور پر سزائے موت پر بات کر رہے ہیں۔ سیشن کورٹ نے سزا دے دی، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے سزا دے دی، پھر سپریم کورٹ نے سزا دے دی، اور بلیک وارنٹ جاری ہو گئے، فائنل بلیک وارنٹ۔ اب یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے رحم کی اپیلوں کا، مرسی پٹیشن۔ پہلی پٹیشن والدین کی طرف سے نہیں مانی، دوسری پٹیشن بیوہ کی طرف سے نہیں مانی، تیسری پٹیشن اولاد کی طرف سے نہیں مانی گئی، چوتھی پٹیشن وکیل صفائی کی طرف سے ذاتی حیثیت میں کہ جی مجھ پر رحم کیا جائے، مجھ پر رحم کیا جائے کہ میں ایک شخص کو بے گناہ ثابت کرنے میں ناکام رہا، مجھے یہ فرض سونپا گیا کہ میں اس شخص کو بچا سکوں، یہ مجرم ثابت ہو گیا ہے، میں اسے نہیں بچا سکا، تو برائے کرم، اور وہ اس قسم کی باتیں، یا مقصد اس کا بیک سائڈ میں یہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب وہ وہاں پر کوئی بھی پوائنٹس لکھے، لیکن بیسیکلی قانون کی نظر میں ایسے احساسات سے بچانے کے لیے کہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ رہے، تو وہ اپیل کرتا ہے، وہ بھی اپیل خارج کر دی گئی۔ اب نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی وکیل ہے، جب کوئی بھی نہیں ہے تو اب فائنل اپیل، رحم کی فائنل درخواست جو ہے وہ جیل کے محکمے کی طرف سے ہوتی ہے، جیلر اور اس کا تمام عملہ، اور اس اپیل میں لکھا جاتا ہے کہ ہماری نوکری اور ہمارے حصول روزگار کی وجہ سے ہمارے ضمیر پر ایک انسانی جان کا بوجھ نہ ڈالا جائے، اور ہم پر رحم کیا جائے، اور اس مجرم کو معاف کر ہمیں ضمیر کے بوجھ سے محفوظ کیا جائے۔ تو یہ ایک اپیل جیل کے عملے کی طرف سے دائر کی جاتی ہے، اور بقول جیلر کے کہ یہ اپیل بھی منظور ہوئی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہماری یہ اپیل منظور ہوئی ہے، تو جیل عملے کی درخواست قبول کر لی گئی کہ اتنی تعداد میں اتنے لوگ اسے اپنے ضمیر کا بوجھ سمجھ رہے ہیں اور وہ درخواست گزار ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان میں سزائے موت کا وہ پس منظر کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک فیصلہ ہونے کے بعد ہر کوئی رحم کی درخواستیں کر رہا ہے۔ دنیا میں کہیں اتنی رحم کی درخواستوں کی مثال نہیں ملتی۔ اس سوال پر کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو سالانہ سزائے موت ہوتی ہے، تو 1988 تک کی میں بات کر رہا ہوں، 88-89 something like that، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ریکارڈ 61 پھانسیاں ہے، 61 پھانسیاں ایک سال میں، یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا، ورنہ 42-43 اور حد 44 لوگوں کو سزائے موت ہوتی ہے سالانہ۔ پچھلے دنوں تارا مسیح کے کزن کا انٹرویو سنا، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ انہوں نے پچھلے 28 سال میں 1300 لوگوں کو پھانسی چڑھایا۔ پورے پاکستان میں ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہوگا ہر جیل میں ایک جلاد بھی ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت میں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لوگ ہیں، اور عموماً ایک ہی رہتا ہے۔ یہ تارا
مسیح کا خاندان جو ہے یہ 3-4 پشتوں سے یہی کام کر رہا ہے، تو اس کے باہر شاید کوئی اور ہے بھی نہیں۔ تارا مسیح، اس کا والد، اس کا تایا، اس کا چچا، اس کا دادا، اور اب تارا مسیح کا کزن۔ پاکستان میں جلاد کی نوکری ایک سرکاری نوکری ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو دے دی جاتی ہے۔ سویڈن میں گو کہ اس وقت سزائے موت نہیں ہے، پہلے یہاں پھانسی ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد عمرہ اور شرفا کو تلوار سے اور عام لوگوں کو بڑے کلہاڑے سے گردن کاٹ کر سزائے موت دی جاتی تھی، جو 1860 میں یا 62 میں غالباً سب کے لیے ایک قانون قرار پایا کہ ہر ایک کو کلہاڑے ہی سے اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ جلاد کی نوکری وہ ایک انتہائی دلچسپ بات ہے۔ جلاد جب پہلی ایکسیکیوشن یا پہلی سزائے موت دیتا ہے تو اس کا پہلا وکٹم اس سے پچھلا جلاد ہوتا ہے، اور جلاد وہ بنتا ہے جو سزائے موت سے بچ جائے۔ اگر جلاد اسے صحیح طور پر ایک وار میں ختم نہ کر سکے تو پھر سزائے موت کا مجرم جلاد، اور جو جلاد ہوتا ہے وہ اس کا پہلا نشانہ بنتا ہے۔ اور وار پر پابندی مجھے ابھی صحیح طرح سے یاد نہیں کہ کب لگائی گئی، ورنہ جو آخری خاتون تھیں تو ان کے اوپر 3 وار کیے گئے، ایک اس کے جبڑے پہ لگا، دوسرا وار اس کے کندھے پر، اور تیسرے وار میں اس کی گردن دھڑ سے علیحدہ ہوئی۔ اور آج بھی سویڈش پولیس میوزیم میں اسی حالت میں اس کے تینوں مجسمے بنا کر اس حالت کو دکھایا گیا ہے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ سویڈن میں آخری سزائے موت 1910 میں ہوئی تھی، جبکہ 1920 تک یہ عمل جاری رہا، لیکن خاص قوانین کے تحت۔ 1910 کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سے عام لوگوں کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، بلکہ صرف جنگی حالات میں ایمرجنسی کے دوران اس سزا کو دوبارہ سے لاگو کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ سزا قطعی طور پر بین نہیں ہوئی بلکہ مؤخر ہوئی۔ 1973 میں جنگی قوانین میں بھی ترمیم کر کے اس سزا کو پھر سے مؤخر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس بل پر کئی مرتبہ بحث ہو چکی ہے، اور تقریباً ہر 5-7 سال کے بعد اس موضوع کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ آخری اعداد و شمار کے مطابق 36% سویڈش سزائے موت کے حق میں ہیں، اور یہ رجحان نوجوانوں میں زیادہ ہے، جبکہ اس سروے میں عمر کا کوئی خاص لحاظ نہیں رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر دیا جاتا ہے غیر سرکاری طور پر کہ ایسا اس سزا کو دوبارہ بحال کرنے والوں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ میری یادداشت میں جو سویڈن کی تاریخ ہے اس میں سزائے موت سے متعلق 1817 سے لے کر تقریباً اب تک کے معاملات ہیں جو کسی دلچسپی سے خالی نہیں، کیونکہ جلاد کا جو تعین ہے وہ اپنی ذات میں ایک بہت سنسنی خیز معلومات رکھتا ہے کہ وہ بندہ جسے سزائے موت ہوتی ہے اور وہ جلاد جو اسے مارتا ہے، کیا وہ سچی مچ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، اس لیے جان بوجھ کر ایسا اوچھا وار کرتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ بہرحال اگر آپ لوگ چاہیں گے تو کبھی اس پر مفصل بات کی جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں آپ لوگوں سے سویڈن کی سزائے موت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال آ جائے کہ اس کا دوسرے ملکوں سے موازنہ کیجئے، تو وہاں پر آپ کو شاید اس کی ضرورت ہو، تو اسے فی الحال کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ درمیان میں 7 سال کے قریب سزائے موت مؤخر رہی، شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ، اور اب دوبارہ یہ شروع ہو گئی ہے۔ تقریباً 7,500 کے قریب لوگ سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں پاکستان میں، اور وجہ کیا ہے؟ یہی رحم کی اپیلوں کی تعداد، اور اس کے پیچھے ایک پوری چھان بین کے ساتھ اس ہر اپیل کو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عدالت نے کسی کو سزائے موت دی اور 10 دن ہوتے ہیں، 10 دن میں اس کو بلیک وارنٹ پر کاروائی کر دی گئی، نہیں، اس کے پیچھے یہ تمام اپیلیں ہوتی ہیں، اور ہر اپیل کو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ گورنر کو اپیل جاتی ہے، صدر مملکت کو اپیل جاتی ہے، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کن لوگوں کی طرف سے جاتی ہے۔
اب یہاں پر ایک پروپیگنڈے کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حدود آرڈیننس کی وجہ سے، تحفظ رسالت کی وجہ سے، بلیسفیمی لا کی وجہ سے اور 295C کی وجہ سے جو سزائے موت کے احکامات ہوتے ہیں قادیانیوں پر، کرسچن پر، دوسری مینورٹیز پر، اس کے پیچھے کہیں بھی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، بے ایمان ہیں اور ملک و قوم کے غدار ہیں جو جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اب تک بلیسفیمی پہ صرف 2 لوگوں کو سزا ہوئی ہے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، 2 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، سزائے موت، جن میں سے ایک کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا اور دوسرے کو پھانسی ہو گئی۔ تو یوں کہیے کہ پاکستان میں صرف ایک شخص کو سزائے موت ہوئی ہے جو اپنی تکمیل تک پہنچی، اور وہ بھی مسلمان تھا، کسی اقلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہیں وہ قادیانی بھی نہیں تھا، صرف ایک شخص کو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آئے دن کتنی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ جی اس قانون کا مس یوز ہو رہا ہے، اس قانون کا مس یوز ہو رہا ہے۔ ہم قانون کے خلاف نہیں ہیں، اس کا مس یوز کے خلاف ہیں، اس لیے اسے ہٹا لیا جائے۔ ارے بھائی مس یوز تو 302 کا بھی ہو رہا ہے، تو مطلب یہ کہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ کون سا ملک ہے جہاں پر کوئی قانون توڑا نہیں جاتا؟ تو جس قانون کو توڑا جائے آپ اس قانون کو ہٹانے کی سفارش کریں گے؟ کہاں کی منطق ہے یہ؟ تو جب آپ لوگ اپنے کورسز میں اس کو دیکھیں، اگر یہ سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ سیدھا سا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اس میں کتنی رکاوٹیں ہیں کسی کو سزائے موت دینے میں۔ ٹھیک ہے، ہم کورٹ مارشل کا بھی ذکر کریں گے اس میں، ٹھیک، یہ فوجی عدالتوں کا، لیکن وہ ایک تفصیلی چیپٹر ہے اس پر بھی۔ تو ان قوانین کے تحت جو سزا ہوتی ہے اور جس کو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جو توثیق یا معافی کے لیے جاتا ہے، ریویو کے لیے جاتا ہے، تو اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ ایمرجنسی لاز بھی کہلاتے ہیں۔ فی الحال ہم اس کو عام فوجداری مقدمے کے طور پر کیپٹل پنشمنٹ پاکستان میں اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے پیچھے سزا دینے والے یا سزا سے بچانے والوں کا یہ جو سسٹم ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، بلکہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس سوال کے جواب میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ عام طور پر اسی میڈیا سے کام لیتے ہوئے یہی اخبارات اور یہی چیزیں پڑھتے ہیں، تو ان کے خیالات اتنے پراگندہ ہوتے ہیں کہ وہ صحیح جواب نہیں دیتے اور اس سوال کے جواب میں فیل ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستانی قانون کو نہ سمجھتے ہیں، نہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے۔ یہ آپ کے جواب BBC لندن سے آ رہے ہیں یا اینٹی پاکستان پروپیگنڈے سے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو غور سے دیکھیے، اور ہاں، جیسے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بلیو بٹ چیک، آپ لوگ کسی بھی تھانے میں جا کر، کسی بھی جیل میں جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیلوں میں ملاقات کے لیے بہت رش ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو I'm sure they will entertain you، بلکہ بٹھا کے چائے بھی پلائیں گے۔ یہ لوگ بظاہر پھوں پھاں کے ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ بھی بہت نرم قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ تو اب ملتے ہیں تھوڑے وقفے کے بعد۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔